کہ گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. گھوڑے کی جو فطری اور طبعی عمر ہے نا 25 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. 6 سال کا گھوڑا تو جوان ہو جاتا ہے جی. 8 سال کا 10 سال کا گھوڑا شباب پر ہوتا ہے. 14-15 سال کا گھوڑا اس کے بعد بوڑھا، 25 سال میں بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. نبی کا گھوڑا ذوالجناح 50 سال بعد کربلا میں جوان ہے. کربلا کا واقعہ نبی کی رحلت کے 50 سال بعد ہے. سارا لشکر جانتا تھا جس گھوڑے پر حسین بیٹھتے ہیں وہ نبی کا گھوڑا ہے. کوشش ہوتی تھی کہ تیر گھوڑے کو نہ لگے. حسین مولا کو اپنے نانا کی سواری سے بھی بڑا پیار تھا اور یہ گھوڑا بھی حسین مولا سے بہت پیار کرتا. کبھی امام حسین نے اسے چابک نہیں مارا، صرف کہتے تھے کہ تیز چل تو یہ تیز چلتا تھا، فرماتے تھے آہستہ چل تو یہ آہستہ ہو جاتا تھا، فرماتے تھے مجھے اترنا ہے تو یہ ایسے رکتا تھا کہ حسین کو تکلیف نہ ہو. جب عصر عاشور حسین گھوڑے پر بیٹھے تو دیکھا کہ شدت پیاس سے گھوڑے کی زبان باہر آ رہی ہے، بار بار اپنی زبان کی خشکی کا اظہار کرتا ہے. امام نے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی تو پیاسا ہے، چل میں تجھے پانی پلا لاؤں. میرے مولا ابھی جہاد کر رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. عباس شہید ہو چکے، علی اکبر شہید ہو چکے، اب حسین اکیلے ہیں کربلا کے میدان میں. توجہ ہوئی حسین کی کہ گھوڑا پیاسا ہے تو فرمایا چل میں تجھے پانی پلا لاؤں. امام نے گھوڑے کو موڑا نہر کی طرف، جیسے حضرت عباس نے گھوڑا نہر میں اتارا تھا نا، ایسے مولا نے گھوڑے کو نہر میں کچھ پانی میں اتارا، اس کے پیروں تک پانی آیا. امام نے فرمایا پانی پی لے. جب امام نے فرمایا نا پانی پی لے تو گھوڑے نے اپنی گردن ہلائی اور اشارہ کیا میں نہیں پیوں گا. شدت پیاس ہے، شدید پیاسا ہے گھوڑا. جب امام نے اصرار کیا تو اس نے امام کی طرف اشارہ کیا. آیت اللہ رسولی محلاتی نے لکھا ہے، آیت اللہ رسولی محلاتی نے لکھا ہے کہ اس نے امام کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ آپ بھی تو پیاسے ہیں. امام نے فرمایا پہلے تو پانی پی لے. شاید یہ روایت اس لیے بنی ہو کہ حسین بتانا چاہتے تھے کہ یہ کتنا باوفا گھوڑا ہے. فرمایا پہلے تو پانی پی لے. جب اس نے امام کی طرف اشارہ کیا نا تو امام نے فرمایا پہلے تو پانی پی لے. جب امام نے کہا نا پہلے تو پانی پی لے تو پھر اس نے خیموں کی طرف اشارہ کیا. مولا سکینہ پیاسی ہے. حسین نے گھوڑا پیاسا گھوڑا باہر نکال دیا. حسین مولا نے پیاسا گھوڑا باہر نکال دیا. اور جب کربلا کے میدان میں امام اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے نا تو یہ گھوڑا بھی امام کا دفاع کر رہا تھا. یہاں تک ملا کہ ایک شخص امام نیزہ اٹھا کر امام کے قریب آ گیا تھا پیچھے سے. وہ پیچھے سے امام کی کمر میں نیزہ مارتا، اس گھوڑے نے اپنے پیروں سے اسے زخمی کیا، دور ہٹایا ہے حسین سے. اور پھر جب میرے مولا کو تیر پہ تیر لگے، خاص طور پر ایک تیر نے حسین کو بیٹھنے نہیں دیا، وہ حرملہ کا تیر. جب مختار نے پوچھا تھا نا حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا ہے، حسین کی زوجہ رباب تیری مرنے کی آرزو کرتے ہیں. تو
کہا میں نے 3 تیروں سے کربلا میں ظلم کیا ہے۔ ایک تیر میں نے عباس کے مشک میں مارا، پانی بہہ گیا تو عباس خیموں کی طرف نہیں گئے۔ دوسرا تیر میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، باہر بھی جو مومنین بیٹھے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیں گے۔ کہا تیسرا تیر میں نے جب چلایا جب حسین گھوڑے سے گرتے نہیں تھے۔ حسین کو تیروں پہ تیر لگ چکے تھے مگر حسین گر نہیں رہے تھے، تب میں نے آگے سامنے جا کر، بالکل سامنے جا کر حسین کے سینے پہ تیر مارا، جو تیر امام کی کمر سے باہر نکلا۔ امام نے بہت چاہا کہ اس تیر کو نکالے مگر اس کے 3 پھل تھے، وہ امام کی کمر میں جا کے رک گیا تھا۔ تب امام نے اس کی ڈنڈی توڑی تھی مگر اس کے بعد حسین سے بیٹھا نہیں گیا۔ حسین گرنے لگتے ہیں، گھوڑا کچھ سنبھالا دیتا ہے، امام زین پکڑ کے پھر سنبھل جاتے ہیں اور گرتے گرتے اس طرف اشارہ کرتے لا واللہ۔ بالکل وہ وقت کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں تو اس جانب جہاں گر رہے ہوتے تھے سنبھلتے ہوئے کہتے تھے لا واللہ، دوسری طرف گرنے لگتے تھے کہتے تھے لا واللہ۔ لا واللہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی کچھ دے رہا ہو اور یہ لینا نہ چاہ رہا ہو۔ حرم حضرت معصومہ خم میں نے حضرت آیت اللہ مشکینی سے یہ مسائل سنے، وہ بیان کر رہے تھے جب حسین گرتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو کون تھا، کیا دے رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھ کے نبی کہتے تھے میری گود میں آ جا، اور حسین کہتے تھے نا یہ میرا امتحان ہے، نا مجھے خود گرنے دیجئے۔ کبھی فاطمہ زہرا ماں نظر آتی تھی، حسین میری گود میں آ جاؤ تو اشارہ کر کے کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے۔ اجر و کمال اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا۔ اب وہ وقت آیا کہ حسین زمین پر آ رہے ہیں، گھوڑے اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے ہیں تاکہ حسین گرے تو تکلیف کم سے کم ہو۔ حسین مولا نے زین چھوڑا، زمین کی طرف آئے مگر رونے والوں بہت دیر لگی زمین تک آنے میں۔ تیروں پر معلق بدن رہا، رو رہے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دو، اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو عطا فرمائے۔ یہ دونوں بھائیوں کی قسمت کیسی ہے، ایک کے جنازے پہ تیر مارے گئے ہیں، ایک کا جنازہ تیروں پر رہا ہے۔ حسین زمین پر آ گئے، تھکے نہیں عزادارو، تھکے نہیں، حسین زمین پر آ گئے۔ ذوالجناح حسین سے خالی ہو گیا۔ پسر سعد کی آواز آئی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں اس کو تبرک کے طور پہ رکھوں گا، آج کے بعد کوئی اس پہ سواری نہیں کرے گا۔ سپاہی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، اس نے ایک دو سپاہی جو آتا رہا اسے زخمی کرتا رہا، 80 سپاہیوں کو زخمی کیا۔ پھر پسر سعد کی آواز آئی پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے تو گھوڑے نے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا۔ لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ ایک لاشیں پہ جاتا تھا اور سونگتا تھا، اور ایسے سونگتا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا، اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی، حسین کا گلا کاٹا جا چکا تھا، حسین کے گلے سے خون نکل رہا تھا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی اور دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف، زمین پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا گھوڑا ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، وہی جا کے رکا جہاں سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا، اے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا
میرے بابا کو پانی پلا کر مارا۔ اللہ